آپ فرمائیے گا. یعنی ولی کے بارے میں یہ کانسیپٹ کہ وہ معاشرتی زندگی کا تارک ہوگا یا تارک دنیا ہوگا، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے ولایت کا، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تصور کو اور واضح فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ ہم رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں. یعنی جب آپ ایمان سے تقوی کی طرف آتے ہیں تو تقوی جو ہے نا وہ آپ کو بھرپور معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. ایمان آپ کے اندر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور تقوی جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے خلوت میں کیسے بیٹھنا ہے، جلوت میں کیسے بیٹھنا ہے، چھوٹوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، بڑوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، اقتصادیات کیسے چلانی ہے، آپ نے سیاسیات کے باب کو کیسے لے کے چلنا ہے، عدالت کے نظام کو کیسے چلانا ہے، عسکریت کے نظام کو کیسے چلانا ہے، ملکی حالات کو کیسے چلانا ہے، بین الاقوامی معاملات کو کس طرح لے کر چلنا ہے. یعنی تقوی جو ہے وہ انسان کے فکری، عملی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، بین الاقوامی ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر غالب ہے. گویا اسلام کا جو ولی اللہ ہے وہ پہلے ادیان کے راہبوں سے مختلف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بھرپور معاشرتی زندگی ان خطوط پر گزارو کہ جن خطوط کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت مدینہ میں بیٹھ کے متعین فرما دیا تھا. ایک بات تو گویا ولی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں پر متوازی نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو چلائے. ایک بات. دوسرا قرآن نے ایک اور جگہ بڑا خوبصورت تصور ولی کا بیان کیا ہے. قرآن پاک نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے نا تو اللہ بھی بندے کا ولی بن جاتا ہے. دونوں میں علاقہ ولایت قائم ہو جاتا ہے، علاقہ محبت قائم ہو جاتا ہے، علاقہ مودت قائم ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہے میں اس کا ولی ہوں، اور جس کا میں ولی ہوں وہ میرا ولی ہے. وہ کرتا کیا ہے ایمان و تقوی کے بعد؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. ظلمات کیا ہے؟ انسانی افکار ظلمات ہیں، اللہ کی وحی نور ہے. انسانی نظام ظلمات ہیں، اللہ کا نظام نور ہے. انسانی زندگی، انسانی قوانین کے تحت یہ ظلمات ہے، انسانی زندگی اللہ کے قوانین کے تحت یہ نور ہے. انسانی زندگی فلسفیوں، مفکرین اور سکالر کے افکار کے تحت گزارنا یہ ظلمات ہے. انسانی زندگی نبوت اور رسالت کے نور کے تحت گزارنا یہ نور ہے. جہالت ظلمات ہیں، علم نور ہے. مرض ظلمات ہیں، صحت نور ہے. غفلت ظلمات ہیں، آگہی نور ہے. یعنی اللہ کا ولی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے معاشرہ انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لاتا ہے. بتوں کو سجدہ کرنے کے بجائے اللہ کی طرف سجدہ کرنے کو لاتا ہے. یہ ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ولی کے متعلق فرمائی. علامہ صاحب، ولی جو ہے وہ لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور ان کو نور کی طرف لے کے آتا ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے، ان کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے. لیکن لوگوں کو کچھ کرامات بھی دکھاتا ہے، یا وہ کچھ کرامات اس کے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اس نور کی طرف آ جاتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ان میں سے چند کرامات کا آپ ذکر کیجئے ان اولیاء اللہ کا. حضور داتا صاحب سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں نے بڑا نام سنا ہے، میں جا کے بیعت ہو جاؤں، مرید ہو جاؤں. وہاں آ کے ٹھہرا چند دن، آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، سوالات کرتا تھا. کچھ دنوں کے بعد جانے لگا. حضور داتا صاحب نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جناب میں آیا تو بیعت ہونے کے لیے تھا، مرید ہونے کے لیے، چند دن آپ کے پاس ٹھہرا بھی، لیکن میں نے کرامت کوئی نہیں دیکھی. داتا صاحب رحمہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسا کام کہ جس سے اللہ کے حقوق ٹوٹتے ہوں یا مخلوق کے حقوق نہ پورے ہوتے ہوں، تو نے میری خلوت میں، میری جلوت میں میرے ساتھ وقت گزارا، کوئی ایسا کام دیکھا کہ جو رب کی کتاب، رب کی وحی، رب کے پیغام، رب کی رسالت، نبوت کے خلاف پایا ہو؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت
استقامت ہوتی ہے. تو نے میری زندگی کو دین پر استقامت میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے. فرمایا یہ سب سے بڑی ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دین پر مستقیم ہوتا ہے. تو گویا داتا صاحب علیہ الرحمہ نے اس بندے کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ کریکٹر سب سے بڑی کرامت ہوتا ہے. دوسری بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ حضرت ہمارے علاقے کا ولی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، آپ کوئی اپنے شاگردوں میں سے کوئی ولی عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے میں بیٹھا اسے لے جاؤ. وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو کہ تم تو اللہ کے ولی ہو اور ہمارے علاقے میں تمہیں متعین کیا گیا. اس نے کہا کہ میں ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں. وہ آدمی حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی خدمت میں گیا اور عرض کی حضور جس کے بارے میں آپ ولی فرما رہے ہو تو کہتا ہے میں چور ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ آیا تو چوری کی نیت سے تھا. اور نیت کیا کی اس نے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جمعے کو جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو قیمتی بٹن آپ کے اس ابا میں لگے ہوئے تھے. وہ چور نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں کسی طرح حضرت کا یہ جبہ جو نہ چراؤں گا، اسے بیچوں گا. آپ نے اسے اتار کے رکھا تو وہ چوری کرنے کے لیے پہنچ گیا. اب جب وہ چوری کرنے کے ارادے سے اس جبہ مبارک کو ہاتھ ڈالتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی. جب وہ چھوڑتا آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی. بس ابھی اسی کھیل میں ہی تھا کہ کس ہیلے سے میں اس جبے کو لے کر جاؤں. اتنے میں وہ بندہ پہنچ گیا اور اسے کہا کہ تم چلو، حضرت نے تمہیں ہمارے علاقے کا ولی منتخب کر دیا. تو یہ حضرت شیخ کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ وہ آیا چوری کی نیت سے تھا، لیکن حضرت شیخ کے جبے پر ہاتھ ڈالنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور نہ صرف گناہوں کو معاف کیا بلکہ عام مومنوں سے اسے اٹھا کے مقام ولایت پر بٹھا دیا. علامہ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ اس شخص کو یہ حکم ہوا کہ ہمارے علاقے میں ولی نہیں ہے اور تمہیں وہاں پہ متعین کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اولیاء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان علاقوں میں متعین کیا جاتا ہے یا کوئی خاص ایریا ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ رشد و ہدایت جو ہے وہ پھیلائیں؟ کوئی بھی اللہ کا ولی روحانی حکم کے بغیر نہ اٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. یہ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں ہیں، اجمیر شریف میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن میں حضور بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ خود نہیں آئے اس علاقے میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ خود آئے ہوتے اور یہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ اس میں اتنی برکت نہ ڈالتا. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تھے ہند میں تو تنہا تھے، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا جو سفر آخرت تھا اس میں لاکھوں لوگ آپ کے جسد اثر کو کندھا دے کر اپنی بخشش و نجات کا سامان حاصل کر رہے تھے. سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آئے، لاکھوں لوگوں کو مستفید فرما گئے. حضور بابا فرید الدین عطار آئے، لاکھوں لوگوں کو مستفید فرما گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں خاص 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 حکم کے تحت متعین کیا جاتا تھا، اور پھر وہ بیٹھ کے وہاں بھوک، غربت، افلاس، ٹھنڈ، گرمی، بے بسی، مجبوری، اہانت، ذلت، ان سب چیزوں کو برداشت کرتے رہے. رب العالمین نے ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے دنیا میں بے شمار لوگوں کو مشرف با اسلام ہونے کی سعادت عطا فرمائی. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑے احسن انداز میں ہمیں بتایا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، کون سے لوگ ہیں جو معجزات سے مستفید ہوتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کی کرامات ہم دیکھتے ہیں اور
اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی 1-2 ای میل بھی شامل کر لیں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ 1-2 ای میل ضرور شامل کر لیں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں ان کا شکوہ تھوڑا سا دور ہم کر سکیں. علامت صاحب فریحہ مسعود ہیں دبئی سے, انہوں نے ہمیں یہ ای میل بھجوائی ہے اور وہ لکھتی ہیں اس اپنی ای میل میں, ان کا سوال یہ ہے کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. جب نکاح کا وقت فکس ہے کہ کب اور کس سے ہوگا, تو پھر جب کوئی لڑکی کسی رشتے سے انکار کرتی ہے یا کیوں کہا جاتا ہے, تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہو گیا؟ جب لڑکے انکار کر جاتے ہیں تو کیا ان پہ گناہ نہیں ہوتا؟ لڑکی کو انکار پہ تانے کیوں ملتے ہیں جبکہ نہ, اور کہا یہ جاتا ہے کہ نہ تو تمہاری شادی ہوگی اور شادی ہو بھی گی تو بچے نہیں ہوں گے؟ پلیز اس کا آپ جواب دیجیے گا. اس سوال سے ایک عورت کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے اور مرد کے تسلط اور غلبے کا ثبوت ہے. قرآن و سنت کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر لڑکی کو رشتہ پسند نہیں اور وہ انکار کر دے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوگی, یا شادی ہو گئی تو اس کی اولاد نہیں ہوگی. ایسا کوئی اشارہ بھی کتاب و سنت میں نہیں ہے. علامہ صاحب ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں. یہ ہیں محترمہ مسز شریف اور انہوں نے آسٹریلیا سے لکھا ہے ہمیں یہ ای میل. سوال ان کا یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آئی گیٹ ڈریمز دیٹ آئی ایم ان اے ماسک اینڈ ایوری ون آر ریڈنگ دا قرآن اینڈ ایون آئی ایم ٹرائنگ ٹو بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دیٹ پرٹیکولر پیج آن مائی قرآن اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوپن سورہ یاسین آن مائی قرآن اینڈ آئی ایم انیبل. ایک تو ان کا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے, the other dream was I am trying to find out about my future and I am trying to look for a particular person and I get hold of him and then he shows me in a ball, the holy Kaaba, that this is where you are going to end. I would be thankful to you if I could get some answers for these dreams as I am very disturbed. ایک تو علامہ صاحب خاصی محترمہ ڈسٹرب ہیں, اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ ذہنی طور پر ہم سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے, اور دوسرا ان سوالات کا مختصر جواب. جو پہلا خواب ہے ان کا, وہ ان کا تجسس ہے اللہ کے راستے کی طرف, اور اس تجسس کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے. پر تھوڑا وقت ہے کہ وہ دینی معاملات میں, تلاوت قرآن میں, تسبیحات میں اسی طرح تجسس اور محنت کرتی جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں سارے راستے کھول دے گا. دوسرا جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ رب العالمین نے انہیں کعبہ دکھا دیا ہے. اب کعبہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے مقاصد ہیں ان کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے, اور کعبہ کو خواب میں دیکھنا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے گا. رہی اس اضطراب اور پریشانی سے نکلنے کے لیے اور ہدایت کی منزل کو پانے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, تو اس کے لیے میں انہیں تجویز دوں گا کہ وہ روزانہ سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے معنی پر ساتھ ساتھ غور کریں. پڑھیں اور معنی پر غور کریں. 41 دفعہ روزانہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے اسے پی لیں. اللہ تعالیٰ پڑھنے سے ذہن کو سکون دے گا اور دم کیے ہوئے پانی کو پینے سے اللہ ان کے اندر باطن کو, ان کے دل کو اللہ سکون عطا فرمائے. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر اپنی ای میل کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool, یعنی info@rasool info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہم اچھے ہیں, ہم اس سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں صرف اگر ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر عمل کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی پروڈکشن ٹیم کے